اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا وجود تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہا ہے اور اس صورتحال نے ایک بار پھر ملک کے سیاسی اور جمہوری نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں، جہاں ایک طرف عمران خان حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہوئے منتیں اور ترلے کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون نے حیران کن رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے میں پیپلز پارٹی بھی اپنے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحادی حکومت عمران خان سے مذاکرات سے انکاری کیوں ہے؟ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں اور اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، تاہم تحریک انصاف نے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس تناظر میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ حکومت اگر سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور جمہوری طریقے سے بات چیت کرے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے مذاکرات کے معاملے پر متضاد آراء سامنے آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان مذاکرات سے ہی انکاری ہیں تو کچھ نے عمران خان کی 9 مئی کے واقعات پر اعلانیہ معافی کے بعد ہی کسی قسم کے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم حکومتی ترجمان نے مذاکرات کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ ان کے بقول عمران خان مذاکرات نہیں بلکہ این آر او کی اپیل کر رہے ہیں۔ ملک میں آگ لگانے، انتشار پھیلانے، ذہنوں میں نفرت کی آگ بھر کر مسلح جتھے بنانے والوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب اتحادی حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات صرف غیر مشروط معافی کے بعد ہی ممکن ہیں۔ ان کے بقول پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں سے بیشتر ارکان 9 مئی کے واقعات میں نامزد ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی فریق ہیں اور اس معاملے میں صرف فوج کو ہی اصل فریق تصور کرنے کی بات بے بنیاد ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی اتحاد مذاکرات سے گریزاں کیوں ہے؟ اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب سیاست میں اختلافات حد سے بڑھ جائیں تو پھر مذاکرات سے حل نہیں ہوتے، وہ پھر کسی کی مکمل ہار یا مکمل جیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ ان کے بقول عمران خان نے کبھی بھی موجودہ حکومت سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی اور اب بھی عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو وہ اہل اقتدار سے چاہتے ہیں، یعنی فوج سے۔ تو حکومت جو ہے اس وقت اس کھیل میں ہے ہی نہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس سارے کھیل میں نہ کھلاڑی ہے نہ ریفری ہے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم کے اثرات بارے سوال کے جواب میں سیاسی تجزیہ کار غازی صلاح الدین کا کہنا ہے کہ پاپولرائزیشن پاکستان جیسے ملک میں ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں اس ملک کے، وہ اس وقت حل ہوں گے جب نظریاتی طور پر لوگ اپنی صف بندی کریں گے تو پاپولرائزیشن تو ہونا ہے، لیکن عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے غلط پاپولرائزیشن تھی۔ اس میں کوئی نظریاتی عنصر نہیں تھا، وہ اس لیے کہ عام آدمی جو طالبان کا حمایتی ہو وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پنجاب کی ایلیٹ اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا آپس میں کوئی نظریاتی تعلق نہیں بنتا۔ دوسری جانب تجزیہ کار اور صحافی نفیس نعیم کے مطابق عمران خان کو توڑنے کے لیے حکومت کے پاس بہت حربے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش کو رد کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت اب عمران خان کو مزید نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانا چاہتی ہے۔ یہ جنگ کا اصول ہے کہ مذاکرات سے پہلے یا سیز فائر سے پہلے آپ دشمن کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے اسے گھٹنوں پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو اس وقت گرفتار کرنا یا جلا وطن کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ جیل میں ڈالنے پر عمران خان کی مقبولیت بڑھ جائے گی اور اگر انہیں سیاست سے باہر کرنے کا معاہدہ کروا کر بیرون ملک بھیجا گیا تو وہ وعدہ خلافی اور یو ٹرن کے ماہر ہیں، ان پر اس حوالے سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت اب بھی برقرار ہے اور اس سپورٹ میں کمی نہیں آئی، تاہم سیاسی طور پر عمران خان کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ ان کا اپنی پارٹی اور سیاسی رہنماؤں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مذاکراتی ٹیم میں نامزد کیے گئے بیشتر رہنماؤں کے موبائل فونز بند ہیں اور وہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت سمیت کسی سے رابطے میں نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।